اے لوگو، روح جسم کے اندر نہیں بلکہ جسم روح کے اندر ہے۔ سنو، انسان چربی کے لوتھڑے سے دیکھتا ہے، گوشت کے ٹکڑے سے بات کرتا ہے، ہڈی سے سنتا ہے۔ سلام ہے، محبت، آداب اور دل کی گہرائیوں سے بہت سارا پیار آپ سبھی دوستوں کو، چاہنے والوں کو اور اس سفر حیات کے مسافروں کو ایک بار پھر روہیل وائس کے اس پلیٹ فارم پر دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید۔ دوستو، زندگی صرف گنتی کے چند دن گزارنے کا نام نہیں ہے، یہ تو اپنے اندر اترنے، کائنات کے چھپے اسرار کو کھنگالنے اور خود کو پہچاننے کا ایک طویل سفر ہے۔ اکثر ہم باہر کی دنیا کے شور میں اتنے کھو جاتے ہیں کہ اپنے اندر چلتی ہوئی اس پوری کائنات کی آواز کو سننا ہی بھول جاتے ہیں۔ صدیاں گزر گئیں، انسان نے کائنات کے آخری کنارے تک نظر دوڑانے کی کوشش کی۔ اس نے ستاروں کو ماپا، سمندروں کی گہرائیوں کا سراغ لگایا اور پہاڑوں کا سینہ چیرا، مگر وہ معجزہ جو اس کی اپنی سانسوں میں چھپا تھا، اس سے اکثر غافل رہا۔ ہم کیا ہیں؟ مٹی کا ایک پتلا یا محض گوشت اور ہڈیوں کا ایک عارضی سا ڈھانچہ؟ باب علم امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اس راز وجود کو ایک ایسے جملے میں سمیٹ دیا جس نے فلسفے اور سائنس کی حدوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ آپ نے فرمایا، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ تو ایک چھوٹا سا جسم ہے جبکہ تیرے اندر ایک بہت بڑی کائنات سمیٹی گئی ہے؟ آج جب جدید میڈیکل سائنس، بایولوجی اور نیورو سائنس انسانی جسم کے گہرے رازوں سے پردہ اٹھا رہی ہیں تو دنیا دنگ رہ جاتی ہے۔ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جس جسم کو ہم دیکھ رہے ہیں وہ صرف مادہ نہیں بلکہ حکم الہی، حکمت اور عقل کا ایک ایسا زندہ معجزہ ہے جس کا ہر خلیہ اپنے خالق کی معرفت کا اعلان کر رہا ہے۔ انسان کا وجود دراصل ایک ایسا نقطہ ہے جہاں مادہ اور روح، سائنس اور فلسفہ ایک دوسرے سے آ ملتے ہیں۔ اگر ہم اپنے ہی وجود پر غور کریں تو ہمیں کائنات کے خالق کو ڈھونڈنے کے لیے دور نہیں جانا پڑتا۔ انسان کی ساخت، اس کا نظام اور اس کے حواس اس بات کا ثبوت ہیں کہ یہ کوئی اتفاقی دھماکہ یا ارتقائی حادثہ نہیں بلکہ ایک شاندار حکمت کا نتیجہ ہے۔ سینسری اور بایولوجیکل سٹرکچر یعنی پردہ حواس، انسانی جسم کے اس حیرت انگیز نظام کو اگر غور سے دیکھا جائے تو انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ کس طرح ناپائیدار اور معمولی چیزوں سے اتنے پیچیدہ کام لیے جا رہے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے انسانی جسم کی اس ساخت اور اس کے حواس خمسہ کی عجیب و غریب کارکردگی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایک جملہ ارشاد فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کو اس بات پر تعجب کرنا چاہیے کہ وہ چربی کے ایک لوتھڑے سے دیکھتا ہے، گوشت کے ٹکڑے سے بولتا ہے اور ہڈی سے سنتا ہے۔ یہ جملہ بظاہر سادہ لگتا ہے، لیکن جب ہم اسے جدید بایولوجی اور اناٹمی کے ترازو میں تولتے ہیں تو حکمت کے نئے دروازے کھلتے ہیں۔ ذرا سوچئے، آنکھ کیا ہے؟ حضرت علی علیہ السلام نے اسے چربی کا لوتھڑا فرمایا۔ جدید سائنس بتاتی ہے کہ انسانی آنکھ کا زیادہ تر حصہ نرم خلیات، پانی اور چربی کی حفاظتی تہوں پر مشتمل ہے، لیکن اس نرم مادے کے اندر قدرت نے بصارت کا ایسا حیرت انگیز کیمرہ نصب کر رکھا ہے جو روشنی کے ادنا ترین ذرے یعنی فوٹون کو بھی محسوس کر سکتا ہے۔ آنکھ کا کرنیا اور لینس کس طرح روشنی کو یکجا کرتے ہیں اور کیسے پیچھے موجود ریشے اس بصری معلومات کو برقی سگنلز میں بدل کر دماغ تک بھیجتے ہیں۔ یہ چربی کے ایک لوتھڑے میں چھپا سائنس کا عظیم معجزہ ہے۔ پھر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ گوشت کے ٹکڑے سے انسان بولتا ہے۔ زبان محض گوشت کا ایک نرم ٹکڑا ہے جس میں کوئی ہڈی نہیں ہوتی، لیکن یہ گوشت کا ٹکڑا انسان کی فکر، اس کے جذبات اور اس کی روح کی ترجمانی کرتا ہے۔ جدید صوتیات، اکوسٹکس اور بایولوجی کے مطابق زبان کا مختلف زاویوں پر مڑنا، دانتوں اور تالو سے ٹکرانا اور ہوا کے دباؤ کو کنٹرول کرنا ہی وہ پیچیدہ عمل ہے جس کے بغیر انسان ایک لفظ بھی ادا نہیں کر سکتا۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہڈی سے سنتا ہے۔ کان کا بیرونی حصہ تو صرف آواز کی لہروں کو اکٹھا کرتا ہے، لیکن کان کے اندرونی حصے میں انسانی جسم کی سب سے چھوٹی 3 ہڈیاں موجود ہوتی ہیں، جنہیں سائنس کی زبان میں میلیوس انکوس
اور سٹیپس کہا جاتا ہے۔ جب باہر سے آواز کی لہریں آتی ہیں تو یہی ننھی ہڈیاں تھر تھر آتی ہیں اور آواز کی ان لہروں کو مایا میں بدل کر کے اعصاب تک پہنچاتی ہیں۔ اگر یہ ہڈیاں نہ ہوں تو انسان کی سماعت یعنی سننے کی صلاحیت ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائے۔ کیا یہ محض ایک اتفاق ہے کہ صدیوں پہلے بغیر کسی لیبارٹری یا مائکروسکوپ کے انسانی جسم کے ان سب سے پیچیدہ حواسی نظاموں کی اتنی باریک اور فلسفیانہ نشاندہی کر دی گئی تھی؟ انسان نے ہمیشہ وقت کو دیوار پر لٹکی گھڑی کی سوئیوں میں ماپنے کی کوشش کی، لیکن وقت صرف باہر کی دنیا میں نہیں گزر رہا، وقت ہمارے وجود کے اندر بھی چل رہا ہے۔ باب علم امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے انسانی زندگی اور وقت کے اس ناگزیر بہاؤ پر ایک ایسا گہرا قول ارشاد فرمایا جو ہر عقل مند کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، انسان کی ہر ایک سانس اس کی موت کی طرف ایک قدم ہے۔ یہ جملہ بظاہر بہت سادہ لگتا ہے، لیکن جب ہم اس کے پیچھے چھپی سائنس کو دیکھتے ہیں تو جدید بیالوجی اور جینیٹکس بھی اس سچائی پر آ کر رک جاتی ہے۔ جدید سائنس بتاتی ہے کہ ہمارے جسم کے اندر ایک گھڑی مسلسل چل رہی ہے، جسے سائنسدان بیالوجیکل کلاک کہتے ہیں۔ ہم جب پیدا ہوتے ہیں تو ہمارے جسم کا ہر خلیہ اپنے اندر زندگی کا ایک مخصوص وقت لے کر آتا ہے۔ ذرا سمجھیے کہ یہ ہمارے اندر کام کیسے کرتا ہے۔ ہمارے جسم کا ہر خلیہ وقت کے ساتھ ساتھ خود کو نیا بنانے کے لیے تقسیم ہوتا ہے۔ اس خلیہ کے بالکل مرکز میں ہمارا ڈی این اے موجود ہوتا ہے، جو ہمارے وجود کا سارا باریک کوڈ سنبھالے ہوئے ہے۔ سائنسدانوں نے دریافت کیا کہ ہمارے ڈی این اے کی ساخت کی سروں پر ایک خاص قسم کی حفاظتی ٹوپی ہوتی ہے، جسے سائنس کی زبان میں ٹیلومیئر کہا جاتا ہے۔ آپ اس ٹیلومیئر کو یوں سمجھے جیسے جوتوں کے تسموں کے آگے پلاسٹک کی ننھی سی ٹوپی لگی ہوتی ہے جو تسمے کو کھلنے یا دھاگا نکلنے سے بچاتی ہے۔ اس طرح یہ ٹیلومیئرز ہمارے ڈی این اے کو محفوظ رکھتے ہیں۔ مگر حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جب بھی ہمارا جسم ایک نیا خلیہ بناتا ہے اور پرانا خلیہ تقسیم ہوتا ہے تو یہ ٹیلومیئر یعنی وہ حفاظتی ٹوپی ذرا سی چھوٹی ہو جاتی ہے۔ ہر سانس کے ساتھ، ہر خلیاتی تقسیم کے ساتھ یہ ٹوپی گھستی چلی جاتی ہے، اور جب یہ ٹوپی بالکل ختم ہو جاتی ہے تو خلیہ مزید تقسیم ہونے کی صلاحیت کو کھو دیتا ہے۔ اسی مقام کو سائنس میں عمر کا بڑھنا یا سیلولر ایجنگ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد انسان کا جسم بوڑھا ہونے لگتا ہے، جلد پر جھریاں نظر آنے لگتی ہیں، اعضاء کی طاقت ختم ہونے لگتی ہے، اور بالآخر زندگی کا سفر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ انسان چاہے جتنی بھی اچھی خوراک کھا لے یا بہترین ادویات استعمال کر لے، خلیات کی اس تقسیم کی ایک حد مقرر ہے جسے ہیفلک لمٹ کہا جاتا ہے، یعنی جسم کا اپنا ہی ایک آخری وقت طے شدہ ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ ہر سانس موت کی طرف ایک قدم ہے، دراصل اسی سائنسی حقیقت کا بیان تھا۔ آپ نے بتایا کہ انسان جو سانس لے رہا ہے وہ صرف زندہ رہنے کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ وہ اس اندرونی گھڑی کی ایک ٹک ٹک ہے جو انسان کو اس کی مقررہ مدت کے قریب لا رہی ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ وہ دن گزرنے سے بوڑھا ہو رہا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس کے خلیات کے اندر چھپا ڈی این اے ہر لمحہ تھوڑا تھوڑا گھس رہا ہے۔ یہ نظام ہمیں بتاتا ہے کہ انسان اس دنیا میں ابدی نہیں ہے، وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو جائے، اس کے اپنے ہی خلیات کا بایولوجیکل نظام اسے یاد دلاتا رہتا ہے کہ اس کا وجود ایک معین اور طے شدہ وقت کے لیے بنا دیا گیا ہے۔ روح کی حقیقت اور اس کا مادی وجود سے تعلق صدیوں سے انسان کا سب سے بڑا معمہ رہا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کے کلام روح کے باب میں جو عمیق فلسفیانہ اور سائنسی بصیرت ملتی ہے، وہ جدید سائنس، نیورو سائنس اور کوانٹم فزکس کی تازہ ترین دریافتوں سے اس قدر حیرت انگیز طور پر مطابقت رکھتی ہے کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ آئیے پہلے حضرت علی علیہ السلام کے روح کے حوالے سے بنیادی افکار کو سمجھتے ہیں، اور پھر دیکھتے ہیں کہ جدید سائنس نے جب اس پر تجربات کیے اور نظریات پیش کیے تو وہ کس طرح حضرت علی علیہ السلام کے بتائے ہوئے حقائق کی تصدیق کرتے نظر آئے۔ جب حضرت علی علیہ السلام سے روح کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا، روح جسم کا کوئی ایسا حصہ نہیں جسے کاٹا یا الگ کیا جا سکے، نہ یہ کوئی ایسا مادہ ہے جو دکھائی دے، یہ اللہ کا ایک لطیف امر ہے۔
जो जिस्म को जिंदा रखता है लेकिन जिस्म में हलूल नहीं करता, बल्कि इसका जिस्म के साथ वैसा ही ताल्लुक है जैसे शुआ का सूरज से या रोशनी का शीशे से। आप अलैहिस्सलाम ने एक और जगह वजाहत फरमाई कि रूह जिस्म के अंदर इस तरह नहीं बसाती जैसे पानी बर्तन में होता है, बल्कि ये इहाता करती है, यानी जिस्म रूह के अंदर है, ना कि रूह जिस्म के अंदर। सदियों तक मादा परस्त साइंसदानों का ख्याल था कि इंसान सिर्फ न्यूरॉन्स, हार्मोन्स और कीमियाई रद्द अमल का नाम है, और जहन या शऊर सिर्फ दिमाग की पैदा करदा एक हाई प्रोडक्ट है। लेकिन जब साइंसदानों ने इस पर तजर्बात शुरू किए तो सूरत हाल बिल्कुल बदल गई। मशहूर नोबल इनाम याफ्ता फिजिकिस्ट सर रोजर पेनरोज और न्यूरोसाइंटिस्ट डॉक्टर स्टुअर्ट हैमरोफ, इन्होंने अपने मशहूर नज़रिए ऑर्केस्ट्रेटेड ऑब्जेक्टिव रिडक्शन इसमें तजर्बाती तौर पर साबित किया कि शऊर दिमाग के कीमियाई रद्द अमल से पैदा नहीं होता, बल्कि दिमाग के खलियात के अंदर नन्ही नालियों, जिन्हें माइक्रो ट्यूबल्स कहा जाता है, इनमें क्वांटम सतह पर प्रोसेसिंग होती है। शऊर मादे से आज़ाद एक बुनियादी कायनाती हकीकत है जो क्वांटम लेवल पर जिस्म से जुड़ती है। यह बिल्कुल हज़रत अली अलैहिस्सलाम के उस कौल से मैच करता है कि रूह मादा नहीं बल्कि एक लतीफ़ हकीकत है जो जिस्म पर इहाता करती है। 1907 में डॉक्टर डंकन मैकडोगल ने मरते हुए इंसानों का वज़न करके यह साबित करने की कोशिश की कि रूह का कोई साइंसी वज़न 21 ग्राम होता है, लेकिन बाद की जदीद साइंस और फिज़िक्स ने इस तजर्बे को रद्द करते हुए यह साबित किया कि रूह या आखिरी शऊर का कोई मादी वज़न यानी मास या हुजम नहीं होता। साइंस ने मान लिया कि जो चीज़ वज़न नहीं रखती मगर पूरे सिस्टम को चलाती है वो एक एनर्जी फील्ड या मालूमात है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने 1400 साल पहले ही फरमाया था कि रूह कोई मादी लोथड़ा या मादा नहीं जिसको जिस्म की तरह तराजू में तोला जा सके। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने मौत के वक्त रूह और जिस्म के ताल्लुक के टूटने की कैफियत को यूं बयान फरमाया, रूह जिस्म को छोड़ती है तो हवास एक एक करके मुअत्तल हो जाते हैं, लेकिन इंसान का अंदरूनी शऊर और इदराक आखिरी लम्हे तक कायम रहता है। वो सुनता है मगर बोल नहीं सकता, वो समझता है मगर इशारा नहीं कर सकता। आपका ये कौल इस बात की निशानदही करता है कि जिस्मानी अज़ा के नाकारा होने के बावजूद रूह अपने वजूद में मुकम्मल और बेदार रहती है। जदीद मेडिकल साइंस ने जब नियर डेथ एक्सपीरियंस यानी मौत के करीब के तजर्बात और क्लिनिकल डेथ पर तजर्बात किए तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम के इस बयान की हैरत अंगेज़ तौर पर तस्दीक हो गई। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के मेडिकल सेंटर के डॉक्टर सैम पार्निया ने दुनिया के सबसे बड़ी साइंसी प्रोजेक्ट के तहत इन हज़ारों मरीजों पर तहकीक की जिनके दिल की धड़कन बंद हो चुकी थी, दिमाग की बरक़ी व्यू ज़ीरो हो चुकी थी और उन्हें क्लिनिकली मुर्दा करार दिया जा चुका था, लेकिन बाद में उन्हें CPR के ज़रिए ज़िंदा कर लिया गया। मरीजों ने बताया कि जब डॉक्टर उन्हें मुर्दा करार दे रहे थे और उनका दिमाग मुकम्मल तौर पर बंद था, तब भी वो ऊपर से अपने जिस्म को देख रहे थे, डॉक्टरों की बातें सुन रहे थे और तमाम वाक़यात को बिल्कुल सही याद रखे हुए थे। मेडिकल साइंस इस नतीजे पर पहुंची कि शऊर को काम करने के लिए दिमाग या दिल की ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। जब मादी जिस्म और आसाब फालिज या मुर्दा हो जाते हैं तभी रूह बेदार रहती है और सुनती और देखती है। ये ऐन वही हकीकत है जो हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाई थी। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने नींद और ख्वाब की हालत को मौत सुग़रा यानी छोटी मौत करार देते हुए इरशाद फरमाया, इंसान जब सोता है तो उसकी रूह जिस्म से निकलकर कायनाती आलम का सफ़र करती है, लेकिन उसका एक बारीक रिश्ता जिस्म से कायम रहता है। अगर अल्लाह का हुक्म मौत का हो तो वो रिश्ता टूट जाता है और अगर ज़िंदगी बाकी हो तो रूह वापस लौट आती है। साइंस ने जब रैपिड आई मूवमेंट, रैम स्लीप और आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस पर तजर्बात किए तो उन्होंने पाया कि नींद के दौरान दिमाग के अंदर एक ख़ास फ्रीक्वेंसी अल्फ़ा एंड थीटा वेव्स बेदार होती हैं। क्वांटम फिजिक्स का मानना है कि दो ज़र्रात या दो वजूद फासले के बगैर एक दूसरे से जुड़े रह सकते हैं, जिन्हें स्पूकी एक्शन एट द डिस्टेंस कहा जाता है। साइंसदानों ने देखा कि नींद में इंसान का जिस्म बिल्कुल एक लाश की तरह बेहिस और बेहरकत होता है, अगर उसका जहन और शऊर ज़मान व मकान की हदों को पार करके ऐसे मनाजर देखता है जो हकीकत में दुनिया में रूनुमा हो रहे होते हैं।
سائنس مانتی ہے کہ نیند کے دوران کوئی ناپید عنصر جسم کے محدود حواس سے آزاد ہو کر معلومات حاصل کرتا ہے اور پھر جسم میں واپس آ کر وہ خواب یاد رکھتا ہے۔ جب ہم ان تمام سائنسی حقائق اور تجربات کا موازنہ حضرت علی علیہ السلام کے کلام سے کرتے ہیں تو سائنسی تشریح بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ سائنس آج تسلیم کر رہی ہے کہ انسان صرف گوشت، ہڈیوں اور کیمیائی مادوں کا مجموعہ نہیں، جسم محض ایک ریڈیو سیٹ کی طرح ہے، اور روح وہ الیکٹرو میگنیٹک ویو ہے جو خلا سے آ رہی ہے۔ اگر ریڈیو سیٹ ٹوٹ بھی جائے تو سگنل ختم نہیں ہوتا۔ حضرت علی علیہ السلام نے 14 صدیاں پہلے یہی حکمت عطا فرمائی تھی کہ جسم فانی ہے، جبکہ روح وہ حقیقت ہے جو مادے کی محتاج نہیں بلکہ مادے پر حکمرانی کرتی ہے۔ تو محترم ناظرین، حضرت علی علیہ السلام کی حکمت کے یہ واقعات آپ کو پسند آئے ہوں گے۔ مجھے دیجیے اجازت اس امید کے ساتھ کہ سانسوں نے وفا کی، تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔